اور ان کے الاکار اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ کے 75 سالہ یا 78 سالہ اس غلط فیصلے نے ان غلط بیوقوفوں کو فائدہ دینے کے بجائے ان کو لاک اپ میں ہونا چاہیے. ان کے اثاثے ضبط کر رہے ہیں جس طرح دیمک ایک چیز کو چاٹتی ہے تو آپ دیمک کی طرح ملک کو چاٹ رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحات خان. تو اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے بہت ہی فیمس شخصیت ہے. بلوچستان کے عوام تو ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور پاکستان کی باقی عوام نفرت نہیں کرتی, وہ بھی پیار کرتی ہے کیونکہ ان کا تعلق عمران خان صاحب کی جماعت سے. اور عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے اس وقت پاکستانی عوام اور اوورسیز کے دلوں کی دھڑکن ڈیفینیٹلی بنی ہوئی ہے, لیکن حکومتی سطح پہ ان کو بہت زیادہ مشکلات ہیں. یہ ایم این اے کی ان کو ٹکٹ دی گئی تھی اور یہ عوام کی طرف سے الیکٹ بھی ہو گئے تھے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے کمپٹیٹر کو فارم 47 پر بنا دیا گیا اور ان کو وہ سیٹ نہیں ملی. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے حقیقی ایم این اے فرام بلوچستان صدام حسین ترین صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر ایسا ہی ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب کی طرف سے ٹکٹ ملی تھی اور آپ الیکشن بھی لڑے تھے اور اس کے بعد کچھ فارم کا سلسلہ چل پڑا تھا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی بالکل, مجھے پارٹی کے جانب سے عمران خان کے جانب سے NA 253 پہ ٹکٹ جاری کیا گیا تھا. اس ٹکٹ پہ میں نے الیکشن لڑا. پورے پاکستان کے عوام کو, تمام نیوز چینلز کو یہ پتہ ہے کہ وہ سیٹ PTI کے ٹکٹ ہولڈر یعنی میں جیت چکا تھا. لیکن ہائبرڈ نظام جو ہے, جس طرح موجودہ وزراء فرما رہے ہیں, انہوں نے جس طرح ہمارا مینڈیٹ چھینا, وہ تو پورے ملک میں واضح ہے. اچھا, یہ جیسے فارم 47 یا فارم 45 یہ اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا تھا, یہ بھی عمران خان صاحب کے بدولت ہمیں ان چیزوں کا بھی پتہ چلا ہے؟ جی, یہ عمران خان کی اس کی جدوجہد کی مہربانی ہے کہ یہ قوم 2024 کے الیکشن سے پہلے فارم 45, 47, 46, 48 اس چیزوں کو نہیں جانتی تھی, کیونکہ پہلے بھی الیکشن میں دھاندلی کی جاتی تھی. جو نظام میں بیٹھے ہوئے چہرے تھے یا لوگ تھے یا سیاسی جماعت تھے یا خاندان تھے, وہ کمپرومائز ہوتے تھے. وہ بظاہر تو عوام کے درمیان اپوزیشن کا کردار ایک دوسرے کے ساتھ ادا کرتے تھے, لیکن وہ در حقیقت پردے کے پیچھے ایک ہی پیج پہ ہوتے تھے. وہ ایک پیج تب جا کے سامنے آیا جب عمران خان نے اس نظام کے آگے کھڑے ہو کے, اس خاندانوں کے سامنے, اس ایلیٹ کلاس کے سامنے کھڑے ہو کے بتایا کہ اب اس ملک میں رول آف لا کے علاوہ آپ کی غنڈہ گردی ہم تسلیم نہیں کریں گے, اور اس کی جدوجہد اور جنگ اس وقت بھی جاری ہے. اچھا, ایک یعنی کہ اس بات کا یہ بھی ہم کیا مقصد لے سکتے ہیں اور آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو اس وقت ہائبرڈ نظام ہے یا اس وقت ظلم کا نظام ہے, اس وقت جو مشکلات ہیں اور اس وقت جو مہنگائی ہے, افراتفری ہے, اس کے بھی ذمہ دار کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب ہیں؟ آپ اتفاق نہیں کریں گے, میں آپ کو ڈیفینیشن دوں گا اس کی, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. عمران خان 3 سال یا 3.5 سال انہوں نے جو حکمرانی کی, جو انہیں گورنمنٹ دی گئی, اس وقت جو آپ کا کرنٹ افیئر خسارہ تھا یا آپ کے اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر تھے وہ واضح ہیں, اور جس وقت انہیں گورنمنٹ سے نکالا جا رہا تھا اس وقت کے بھی اسٹیٹ بینک کے ذخائر جو ہے واضح ہیں. آپ اس کو لاسز میں ملک دے کے گئے تھے, لیکن جب اس سے آپ ملک چھین رہے تھے تو اس وقت آپ سرپلس تھے. آپ کے صنعتکار سے لے کے آپ کے زراعت تک, زراعت سے لے کے آپ کے جتنے بھی سیکٹر اس ملک میں پائے جاتے ہیں, تمام سیکٹر میں جو فیلڈ تھے اس میں لوگ گروتھ کر رہے تھے. بزنس اپنے ایک تاریخی سطح پہ ترقی کر رہی تھی. ایکسپورٹ امپورٹ ہر حوالے سے ملک آپ کا واضح طور ایک اچھے سمت میں, بہتر سمت میں جا رہا تھا. عمران خان صاحب ایک واحد شخصیت ہے دنیا میں کہ وہ کھڑی ہو گئی طاقت کے سامنے. تو جب وہ طاقت کے سامنے کھڑی ہو گئی تو موجودہ سیٹ اپ کو اتنا آگے جانا پڑا, اتنا سٹیپ آگے جانا پڑا کہ یہ ملک میں مزید جو مشکلات ہے اس کو ہم فیس کر رہے ہیں. تو اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ گھٹنے ٹیک دیتا تو معاملات ایسے نہ ہوتے. عمران خان اگر گھٹنے ٹیک دیتا تو ظاہر سی بات ہے, جس طرح ماضی میں نواز شریف, زرداری یا XYZ گھٹنے ٹیکتے تھے, آپ کا ملک آج جس دیانے پہ کھڑا ہے یہ 1-2 برس کی بات تو نہیں ہے. یہ اسی رویے اور اسی مزاج کی وجہ سے آپ کا ملک اس جگہ پہ پہنچا ہے کہ ایلیٹ کلاس کے سامنے اور طاقتور حلقوں کے سامنے ہم ہمیشہ ہم سرنگو ہوتے تھے. ہمیں کسی کے سامنے سرنگو نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ملک ریاست ہے, ریاست اور ملک جو ہے وہ ایک دستور کے مطابق چلتے ہیں, رول کے مطابق, اصول اور قواعد و ضوابط کے مطابق چلتے ہیں. اگر قواعد اور ضوابط اور رول کے آگے کوئی بھی طاقتور حلقہ کھڑا ہو تو اسے روکنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ان کو ہم نہیں روکیں گے تو ہم اسی طرح تباہی کا سامنا کریں گے. اڈیالہ جیل کی طرف عمران خان صاحب کے چاہنے والے بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں, اور ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ فاطمہ جناح صاحبہ کو جیسے شہید کیا گیا, لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا, اس کے علاوہ بھی بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا. اب اس وقت امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے جو پابند سلاسل ہے, ان کی بہنیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہیں اور ان کو انڈے مارے جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا افسوس ہوتا ہے. اس ملک میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کا. آپ کو پتہ ہوگا جس طرح بے نظیر بھٹو کے تصویروں کو جس طرح مطلب یہ لوگ پھینکتے تھے, یا جس طرح ماضی میں انہوں نے عورتوں کے خلاف یا عورتوں کے علاوہ اس ملک میں جو غلیظ طریقہ سیاست کا اپنایا ہوا تھا, فاطمہ جناح سے لے کے جس طرح آپ نے لیاقت علی خان کا بتایا, تو یہ تو اس ملک کی تاریخ رہی ہے جو
जालिम हैं वो यही रवैया अपनाते हैं। ये असल में शिकस्त खा चुके हैं। शिकस्त खाने की वजह से ये अब इन हथकंडों पे उतरे हैं कि गोलियां चलाने के बाद, सब कुछ करने के बाद अब अंडों पे उतर आए हैं। आप कुछ भी करें, आपको शिकस्त होनी है और हम इसी तरह मुतहिद रहेंगे। हमें खान साहब और खान साहब के फैमिली पर और उनकी कुर्बानियों पे फख्र है, पूरे मुल्क को फख्र है और हम इंशाल्लाह उनके साथ इसी तरह जुड़े अच्छा रहेंगे। सर, आपके होते हुए देखें इस वक्त अगर हम पीटीआई के एमपीएस देखें तो वो भी 200-250 से ऊपर है, अगर केपी और पंजाब की हम बात करें। फिर अगर एमएनएस की हम तादाद देखें तो वो भी तकरीबन 92 समथिंग है। तो इतनी बड़ी लीडरशिप होने के बावजूद इमरान खान साहब की बहनों को अंडे पड़ते हैं। तो एमएनएस एमपीएस आपकी लीडरशिप क्या कर रही है? क्या आप सब कंप्रोमाइज हैं? कंप्रोमाइज़ तो आप नहीं कह सकते हैं। जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिस पे ये एलिगेशन लग रहे हैं। जाहिर सी बात है हम इस वक्त हालत जंग में, जब आप हालत जंग में होते हैं तो आपसे कोताहियाँ भी होती है, गलतियाँ भी होती है, लेकिन कोताहियों और गलतियों का इस कतन आप ये मकसद नहीं ले सकते हैं कि हम कंप्रोमाइज़ है। अगर हम कंप्रोमाइज़ होते तो हम आज तक इमरान खान के साथ और इस तहरीक के साथ नहीं जुड़े होते। इस मुल्क में बाकी दीगर ऐसे ऑप्शन मौजूद है कि इस तहरीक को छोड़ के, इस जमात को छोड़ के, इस लीडर को छोड़ के आप इस वक्त भी जागीरों के मालिक बन सकते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी पार्टी लीडरशिप। मैं भी उन्हीं में से हूँ। पार्टी लीडरशिप में जो चंद लोग आते हैं उन पे जिस तरह सोशल मीडिया में बात की जा रही है उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कमजोरियां और कोताहियां मौजूद है और ये कमजोरियां और कोताहियां बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। रह गई बात हमले की, तो हमला तो कभी खुसरो की शक्ल में किया जाता है तो कभी किस शक्ल में किया जाता है। आप गली में अकेले जा रहे हो या आप कहीं और हो तो वहां भी आप पे हमला हो सकता है। हमें अलीमा खान के साथ और उनकी मुकम्मल फैमिली के साथ, अडियाला जेल हो, अदालत हो, कहीं भी हो, उनके साथ मुकम्मल तौर पे मौजूद होना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है कि जब अलीमा जी की मुलाकात की डेट होती है तो एमएनएस एमपीएस को कुछ बड़ी तादाद में वहां पे अवेलेबल होना चाहिए? जी, मैं आपके बात से इतफाक करता हूँ, बिल्कुल बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बलूचिस्तान की मिसाल देता हूँ। अब 1200-1300 किलोमीटर का सफ़र हमारे लिए मजाक नहीं है। मैं बलूचिस्तान के इस वक्त भी 4 डिस्ट्रिक्ट में पेशियां भुगत रहा हूँ। यानी एक हफ्ते में अगर आपकी 4 डिस्ट्रिक्ट में पेशियां हो, आप कहाँ जा सकते हैं? और आने जाने के लिए जाहिर सी बात है आपको ज़रूरत भी होती है चीज़ों की। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम बर वक्त ना अडियाला जेल पहुँच सकते हैं, ना एहतजाज में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि अक्सरियत लोगों को वहाँ मौजूद होना चाहिए, तो बिल्कुल मौजूद होना चाहिए। मैं इस वक्त भी अगर इस्लामाबाद आया हूँ तो एक ही मकसद है कि अडियाला जेल के सामने या कहीं भी अलीमा आपा की किसी पेशी में मौजूदगी हो, हम उनके साथ जुड़े रहें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सर, इतनी अच्छी लीडरशिप यानी कि पोजीशन आप ही है और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है आपकी। एक सूबे में आपका वजीर आला भी है, आपकी हुकूमत भी है। हुकूमत की तरफ से या आपकी लीडरशिप की तरफ से कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, मतलब रिएक्ट नहीं किया गया, ना अली अमीन की तरफ से कोई बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल रिएक्ट होना चाहिए था। अली अमीन के हवाले से खान साहब ने जिस तरह मुलाकात का भी कहा है और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह ट्राइबल एरिया में ऑपरेशन किया जा रहा है उसके खात्मे के हवाले से या फ्लड रिलीफ जो मामलात है उसके हवाले से खान साहब का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जो खान साहब का मौक़िफ़ है वही सदाम और तमाम वर्कर्स का मौक़िफ़ है और हम उन्हें एक आज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि जो फ़र्ज़ बनता है आपका, आपको 100% उस फ़र्ज़ को अदा करना चाहिए। तो आप समझते हैं कि लीडरशिप ने उस तरह रिएक्ट नहीं किया? मेरी नज़र में आप क्या समझते हैं? लीडरशिप में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया है, जिन्होंने नहीं किया है तो वो भी वाज़ेह हैं। उनसे भी अपील है कि आप अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसिडेंस है। ये कोई शक नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म की 3 बहनें मुलाकात के लिए आती हैं और वो पुरअमन एहतजाज करती हैं। और दूसरी जो बात है वो सियासत में भी नहीं है। अगर कोई खातून सियासत में होती है तो फिर इंसान ये सोच सकता है कि जी इन्होंने काम अच्छे नहीं किए थे, लोग बड़े खफा थे। तो मेरा ख्याल है कि अलीमा जी जो है उनका तो सियासत में भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप इसको क्या समझते हैं? आया ये अगर ट्रेंड चल पड़ा तो फिर हमारी मुल्क की सियासत किस तरफ जाएगी? आपने कुछ लोगों को बेच के जो हरकत की है, यकीन माने इसका बड़ा रिएक्शन आ सकता है। इस मुल्क की जो अक्सरियत आबादी है वो यूथ पे मुश्तमिल है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क की यूथ जो है वो इमरान खान और उसके फैमिली के साथ और उसकी जमात के साथ खड़ी है। अगर हम चाहें तो हम आपको कहीं भी किसी भी तरीके से निशाना बना सकते हैं, लेकिन हमें इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत ने इंसानियत सिखाई है। असूल और कवायद ज़वाबित के मुताबिक जो मुज़ाहिमत करनी चाहिए वो सिखाई है। कभी भी तारीख में हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से हमारे लीडर को या हमारी जमात को या हमारे वर्कर्स को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े और हम आगे भी यही रवैया कायम रखें। सर, शेर अफजल के साथ आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। अब आप ये बताएं, शेर अफजल साहब जब आप लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ा था तो शेर अफजल साहब वाहिद एक पर्सन थे कि वो मैदान में आए और फिर केपी में भी आप इलेक्शन जीते और बहुत सारे फायदे दिए आपने, लेकिन पार्टी इमरान खान साहब ने उनको पार्टी से निकाल दिया।
اس پر آپ کیا کہتے ہیں, اور پارٹی کی طرف سے یا سوشل میڈیا پر جو ان کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ عمران خان نے اس ملک میں اور سیاست میں جو بھی فیصلے کیے ہیں, وقتی طور تو بہت سارے لوگ مطلب اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ, یعنی جس طرح کرونا کرائسس میں ہم یہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانا چاہتے تھے, اس ملک کی میڈیا نے اور سیاسی اشرافیہ نے ہماری مخالفت کی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, جہاں تک ہماری معلومات ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. عمران خان ایک لیڈر ہے, اس نے ایک قوم کو لیڈ کیا ہے, ایک ملک کو لیڈ کیا ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے پولیٹیکل کی ڈگری حاصل کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اگر ایک سٹینڈ لیا ہے, ایک فیصلہ کیا ہے, تو اس میں ہم کوئی دو رائے پیش نہیں کر سکتے, ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے. باقی جو خان صاحب کو پتہ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی پتہ چل جائے گا. تو جو پارٹی کچھ لیڈرز اور زیادہ تر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل نے پارٹی کے ساتھ غداری کی اور علیمہ جی پر الزامات, بے جا الزامات نہیں لگانے چاہیے تھے, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ شیر افضل نے جس طرح ان کے فیملی پہ بات کی ہے اور جس طرح سوشل میڈیا کو انہوں نے ایک وقت میں ٹارگیٹ بنایا تھا, تو میرے خیال سے شیر افضل آج جو جس مقام پہ, یہ ان کے اپنے ہی الفاظ ہے, جس مقام پہ انہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے, ان کو قطعی طور پہ سوشل میڈیا میں اگر کوئی ایک دو اکاؤنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے یا آپ کی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہے تھے, آپ ڈائریکٹ انہیں ٹارگیٹ کر سکتے تھے. تمام سوشل میڈیا کو ٹارگیٹ کرنا یہ ایک اچھا اقدام نہیں تھا. اور دوسرا جو علیمہ آپا کے حوالے سے یا ان کے فیملی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہے, جب آپ اس سطح پہ ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ بڑا پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن آپ کے اپنے الفاظ ہے, آپ چاہے اس سے انکار کریں یا اس کا اقرار کریں, وہ الفاظ ہی آپ کو اس مقام تک لائیں اور آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ کر دیں. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کا, اور عمران خان صاحب کی آزادی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا مستقبل برائٹ ہے. عمران خان کا مستقبل تاریخ کے حوالے سے وہ برائٹ ہی برائٹ ہے. اصل میں مستقبل تو اس ملک کا داؤ پہ لگا ہوا ہے. اس ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں, جو سیکٹر ہے, جو فیلڈ ہے, وہ داؤ پہ لگے ہوئے ہیں. جس طرح اس وقت کسان پس رہے, جس طرح اس وقت انڈسٹری سیکٹر تباہ ہے, جس طرح آپ کے ملک سے نوجوان آئے روز اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, جس طرح انویسٹر اپنے پیسے کو, اپنے تمام تر چیزوں کو یہاں سے نکال کے دوسرے ملک میں شفٹ کر رہے ہیں, تو یعنی مستقبل تو اس ملک کا داؤ پہ لگا ہے. اگر اس مستقبل کو بچانا ہے تو عمران خان کی رہائی کے علاوہ, آزاد خارجہ پالیسی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھائی یہ بتائیں, جیسے کہ آپ خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے کلاؤڈ برسٹ ہوا, اور پھر اب پنجاب میں بھی بہت زیادہ سیلاب جو انڈیا کی طرف سے پانی آتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی تمام غلطیاں, تمام کوتاہیاں انڈیا پر ڈال کے اب بری ذمہ ہو جاتے ہیں. گو کہ اگر ہم نے ڈیم بنائے ہوتے تو میرا خیال ہے اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا, تو ہمیں اپنی غلطی بھی ماننی چاہیے. لیکن موجودہ سی ایم پنجاب کو کس طرح دیکھتی ہیں, وہ کس طرح پبلک کو سپورٹ کر رہی ہے آپ کی نظر میں؟ وہ تو پبلک کی رائے سے ہی واضح ہے. جس طرح سیلاب آنے کے بعد لوگوں نے باقاعدہ ویڈیو پیغامات میں بتایا کہ یہاں ہمیں انتظامیہ کہتی ہے کہ کوئی بھی اگر سامان تقسیم ہو تو اس کے ساتھ بی بی کی تصویر لازمی ہونی چاہیے. آپ کو اس وقت ایڈورٹائزنگ کی پڑی ہے, جس وقت قوم پانی میں بہ رہی ہے, جس وقت قوم کا جو بھی جمع پونجی ہے یا جو بھی ان کی چیزیں وہ پانی بہا کے لے جا رہی ہے, اور آپ کو ایڈورٹائزنگ کی پڑی ہے. اور جس طرح ایک ڈپٹی کمشنر کا کوئی لیٹر بھی جاری ہوا تھا کہ کہیں بھی کوئی بھی سامان اگر تقسیم ہو تو اس کے ساتھ بی بی کی تصویر جو ہے لازمی ہے. یعنی جس طرح کل میلاد کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے جو حرکت کی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلب جس طرح وہ دن عید میلاد النبی کا ہم مناتے ہیں, اس دن کو بھی انہوں نے اپنے تصویر کے لیے استعمال کیا, اس میں بھی بی بی کی تصویر استعمال کی گئی. تو بی بی سے گزارش ہے کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے بڑے صوبے کو سنبھالیں, یا جو جس طرح لوگ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اس کو حل کریں. آپ کے والد صاحب کا ٹریک ریکارڈ اور آپ کے وزیر اعظم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ ثابت ہے کہ وہ ملک کو تباہی کے دیانے پہ لا کے کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کی پرورش تو انہوں نے کی ہے. ہم کسی کی ذات کے خلاف یا کسی کے خاندان کے خلاف نہیں ہے, لیکن پولیٹیکلی اس ملک پہ جس طرح آپ لوگوں کو مسلط کیا گیا, یہ اس طرح ہے جس طرح دیمک ایک چیز کو چاٹتی ہے. تو آپ دیمک کی طرح ملک کو چاٹ رہے ہیں. آپ کو اس نظام سے نکالنا جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے. اور جو طاقتیں آپ کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں انہیں بھی اندازہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ غلط رکھا ہوا ہے, لیکن وہ اپنے گلے پہ پندہ آنے سے روکنے کے لیے آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. تو دونوں قوتوں سے گزارش ہے کہ خدارا اپنی ذات کا صرف نہ سوچیں. آپ نے کل کو اقتدار کے بعد اس ملک میں نہیں رہنا ہے. آپ کی صدام بھائی ویسے یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ ہیں, کوئی تنظیم ہے, کوئی گروپ ہے, اور وہ راشن اکٹھا کرتے ہیں, ان کے لیے ہیلپ آؤٹ کا ٹرک بناتے ہیں, قافلہ بناتے ہیں, تو اس پہ اگر مریم نواز کی تصویر لگا دی جائے جو ان کی خواہش ہے, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ بے وقوفی کی بات ہے. جو لوگ محنت کر رہے ہیں, جو خود اکٹھا کر کے اپنا وقت نکال کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, تو وہ اپنی تصویر تو لگا سکتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے کیونکہ وہ محنت کر رہے ہیں. باقی بی بی کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ یہ فرمائے کہ جہاں بھی سامان تقسیم ہو وہاں میری تصویر لازمی لگنی چاہیے ورنہ سامان تقسیم نہیں ہوگا. یعنی اس کو قوم کے ریلیف کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کو اپنی ایڈورٹائزنگ کی ضرورت ہے. باقی قوم کو جو بھی نقصان پہنچے, چاہے وہ انرجی سیکٹر میں ہو, چاہے وہ معاشی طور پہ ہو, چاہے وہ سیلابی صورتحال ہو, یا جو بھی حالات ہو, انہوں نے ہمیشہ
ایک ٹک ٹاک کا ایک ویڈیو بنا کے ایک شوشہ ہی چھوڑا ہے, باقی عملی طور پر ان کا کچھ بھی نظر نہیں آیا ہے قوم کو. مہرنگ بلوچ ایک بہت بڑا نام ہے, وہ پہلے بھی آئی تھی بلوچستان کے لیے اور بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لیے, ان شہداء کے لیے. آج بھی ان کی کچھ بہنیں اور بلوچستان کی سے کچھ خواتین آئی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ, کیوں نہیں جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ مہرنگ بلوچ ہماری بہن ہے, BYC کو ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں ہم اس میں بلوچستان کی ترقی دیکھ رہے ہیں. لیکن اس ملک میں جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہے, اس وقت ایک نیتی بلوچ لڑکی سے انہیں اتنا خطرہ ہے کہ انہوں نے اسے جیل میں بند کیا ہوا ہے. ان کے ساتھ ایک معذور, ایک ضعیف شخص ہیں, 2 افراد ہیں, ان کو بھی جیل میں بند کیا ہوا ہے. یعنی یہ نظام اتنا خوف زدہ ہے. اگر ان کی بہنیں یہاں اسلام آباد میں احتجاج کر رہی ہے یا ہمارے بلوچستان کی بیٹیاں یہاں احتجاج کر رہی ہے, احتجاج پہ تو اس ریاست نے انہیں مجبور کیا ہے, اور یہ عجیب ہی ریاست ہے. وہ احتجاج کر رہے ہیں, پچھلے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کوئی ان کو پوچھنے نہیں جا رہا ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. حالانکہ اس ملک میں جو مسائل ہے, بلوچستان میں جو مسائل ہے, وہ سب کو پتہ ہے. یہ حل طلب مسائل ہے, اگر یہ حل نہیں ہوں گے تو اس ملک کو خدا نخواستہ 1971 جیسے ثانیے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اس ملک میں ہمیشہ نوجوانوں کو, پڑھے لکھے سیاسی مزاحمت کاروں کو دیوار سے لگایا گیا, جس کا نتیجہ آپ کے سامنے اس وقت بلوچستان میں جو حالات ہے, مکمل طور پہ نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. آپ کا بلوچستان میں جو نظام ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے. رات کو سڑکوں پہ ٹرانسپورٹ نہیں چل سکتی ہے, دن کو اور رات کو انٹرنیٹ وہاں بند ہے. آپ ویسے سفر کرتے ہیں کھلا اس طرح جاتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کر سکتے ہم سفر. ہم مجبوراً توکل کر کے اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے, کیونکہ ہمیں سفر بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس طرح بھی تو نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائیں. لیکن اس وقت مکمل طور بلوچستان جو ہے وہ مفلوج ہے. وہاں کے حالات جو ہے وہ مکمل طور گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں, اور گورنمنٹ کے ہاتھ سے حالات نکلنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا رویہ ہے اور گورنمنٹ کی غلط پالیسی ہے. جب تک آپ اپنی پالیسی کو درست نہیں کریں گے, جب تک آپ انصاف نہیں دیں گے, آپ ایک بل پاس کروا لیتے ہیں جھوٹ بول کے کہ وزراء کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہے اور تمام جو وہاں بیٹھے ہوئے MPAs ہے وہ فارم 47 پہ بٹھائے گئے, اس کی آڑ میں آپ بلوچستان کے وسائل کو لوٹیں گے. یہ آپ کی بے وقوفی ہے. آپ کہیں بھی کسی بھی صوبے سے یا کہیں بھی کسی بھی علاقے سے معدنیات تب نکال سکتے ہیں جب وہاں پیس ہو, جب وہاں اسٹیبلٹی ہو. جب تک پیس اور اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اور پیس اور اسٹیبلٹی تب آئے گی جب جسٹس ہو. جب تک آپ نے یہ کام نہیں کیے ہو اور وہاں ڈیولپمنٹ نہیں دی ہو, وہاں بلوچستان کے نوجوان کو سن کے ان کے امنگوں کے مطابق فیصلے نہیں کیے ہو, نہ آپ معدنیات نکال سکتے ہیں, نہ آپ بلوچستان کو اس طرح مین سٹریم پالیسی میں لا سکتے ہیں جس طرح مین سٹریم پالیسی میں بلوچستان کو ہونا چاہیے. بہت شکریہ ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدام ترین صاحب, MNA ہیں, حقیقی MNA ہیں صوبہ بلوچستان سے. ایک مجھے لاسٹ میں صرف یہ بتا دیں, جیسے کچھ میٹنگ کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ مری میں کوئی خفیہ میٹنگ کی گئی جس میں نواز شریف صاحب کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب سے اگر جان خلاصی ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ سکون ملے گا. تو آپ بتائیں, خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے, اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو ہمارا مستقبل کیا ہے؟ خدا نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو. اگر ایسا کچھ ہوا تو مستقبل تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. اس وقت اس ملک کو اگر ایک پیج پہ کوئی جوڑ کر رکھ سکتا ہے, کوئی ناراض بلوچ کو اس ملک کے ساتھ جوڑ سکتا ہے, کوئی اگر ناراض پختون کو, قبائل کو, ٹرائبل کو اس ملک کے ساتھ جوڑ سکتا ہے, تو وہ واحد عمران خان ہے. یعنی عمران خان اس ملک کی انشورنس پالیسی ہے. باقی جو یہ ڈفرز, یہ بیوقوف جو کبھی لندن پلان بناتے ہیں, کبھی مری پلان بناتے ہیں, اور ان کے علاقار اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں, ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ کے 75 سالہ یا 78 سالہ اس غلط فیصلے نے, ان غلط ہتھکنڈوں نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ملک اس وقت کس دیانے پہ کھڑا ہے, اب اس پہ اتنی لمبی بحث تو نہیں ہونی چاہیے. وہ سب کو پتا ہے اس ملک میں ہر سیکٹر میں مکمل تباہی ہے. تو یہ ایک بیوقوف لوگ ہیں, ان کی بیوقوفی کی وجہ سے آپ ملک کو نقصان پہنچائیں گے. ان بیوقوفوں کو فائدہ دینے کے بجائے ان کو لاکب میں ہونا چاہیے. ان کے اثاثے ضبط کر کے, جو انہوں نے قوم کے خزانے سے پیسے لوٹے ہیں جس میں اثاثے بنائے, وہ اثاثے ضبط کر کے قوم کے اوپر خرچ ہونے چاہیے, نہ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مری میں پلان بنانے چاہیے. بہت شکریہ ونس اگین صدام ترین صاحب, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں FK میڈیا اور میرے ساتھ موجود تھے صدام ترین صاحب. تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے, اس میں معلوماتی باتیں کی گئی اور موجودہ صورتحال پر نظر ڈالی گئی. تو کیونکہ صدام ترین صاحب ایک حقیقی MNA ہیں, ان کو بلوچستان کی عوام نے بہت بڑی تعداد میں ووٹس دیے تھے, لیکن آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے صدام ترین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.